السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملائکہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں CBN 24/7۔ شامل کرتے ہیں آج کی بہت ہی اہم خبر۔ اسلام آباد۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں سال 2025 کے دوران ہونے والے تمام بڑے اور ہائی امپیکٹ دہشت گرد حملوں میں افغان دہشت گرد براہ راست ملوث تھے۔ منگل کو ایک تفصیلی اور غیر معمولی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بریفنگ کا واحد مقصد قوم کو دہشت گردی کے خلاف گزشتہ ایک سال میں کیے گئے اقدامات اور حاصل ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کرنا ہے، کیونکہ دہشت گردی اس وقت پاکستان کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہے۔ DGISPR نے کہا کہ 2025 دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن اور تاریخی سال ثابت ہوا۔ ان کے مطابق دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں غیر معمولی شدت کے ساتھ کی گئی۔ ریاست اور عوام کو دہشت گردی کے بارے میں مکمل اور واضح شعور حاصل ہوا۔ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا اور نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ مؤثر انداز میں نافذ کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ دہشت گرد نہ تو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، نہ پاکستان سے اور نہ ہی بلوچستان کی عوام سے، بلکہ یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہے جو بیرونی ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 2025 میں سیکیورٹی فورسز، پولیس اور انٹیلیجنس اداروں نے مجموعی طور پر 75,175 انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے، جو یومیہ اوسطاً 206 بنتے ہیں۔ اس دوران ملک بھر میں 5,397 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں سے 71% خیبر پختونخوا اور 29% بلوچستان میں ہوئے۔ سال بھر میں 2,597 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1,235 سیکیورٹی اہلکار اور شہری شہید ہوئے۔ اسی عرصے میں 27 خودکش حملے کیے گئے، جن میں 2 خواتین خودکش بمبار بھی شامل تھیں۔ DGISPR نے کہا کہ دہشت گردی میں اضافے کی بنیادی وجہ افغانستان کی صورتحال ہے۔ ان کے مطابق 2021 کے بعد افغانستان دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن چکا ہے، جہاں دوحہ معاہدے کی کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا گیا۔ افغانستان میں نہ کوئی باقاعدہ حکومت ہے، نہ دہشت گردی ختم ہوئی اور نہ ہی خواتین کو حقوق دیے گئے۔ اس کے برعکس افغانستان سے درجنوں دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ شام سے تقریباً 2,500 غیر ملکی دہشت گرد افغانستان منتقل ہو چکے ہیں اور $7.2 ارب مالیت کا جدید امریکی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے، جو بلیک مارکیٹ میں کھلے عام فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھارت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا مالی سرپرست بھارت ہے، جو افغان طالبان کو بطور پراکسی استعمال کر رہا ہے۔ ان کے مطابق مئی 2025 میں بھارت کی شکست کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوا اور بھارت نے غیر ریاستی عناصر کو مزید متحرک کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اکتوبر میں پاکستان نے افغانستان میں کارروائیاں کرتے ہوئے صرف TTP کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، نہ افغان شہریوں کو اور نہ ہی افغان طالبان کو، اور یہ کارروائیاں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کی گئی۔ DGISPR نے بتایا کہ 2025 کے 10 بڑے دہشت گرد حملوں میں شامل تمام 78 دہشت گرد افغان شہری تھے، جنہیں سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ تاہم ان حملوں میں 60 معصوم شہری شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تاثر غلط ہے کہ یہ جنگ سے فوج کی ہے، در حقیقت یہ پوری قوم کی جنگ ہے، کیونکہ اگر دہشت گردوں کو نہ روکا جاتا تو وہ بازاروں، گھروں، اسکولوں اور مساجد کو نشانہ بناتے رہتے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے، جن میں پاک افغان سرحد پر مؤثر کارروائیاں، چھوٹے مگر ہدفی آپریشنز اور جدید ٹیکنیکل نگرانی شامل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فوج ڈرونز کا استعمال صرف نگرانی کے لیے کرتی ہے اور شہری علاقوں میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ DGISPR نے اندرونی سہولت کاروں، سیاسی مفادات اور دہشت گردوں سے مفاہمت کی پالیسی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ نرمی اور مذاکرات نے ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ انہوں نے بلوچستان کو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کامیاب مثال قرار دیا، جہاں ضلعی سطح پر مؤثر نظام قائم کیا گیا، اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے اور عوام کو ریاست کے ساتھ جوڑا گیا۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر DGISPR نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری طاقت اور یکسوئی کے ساتھ جاری رہے گی۔ قوم اور ریاست ایک صفحے پر ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو اس جنگ میں کامیابی سے نہیں روک سکتی۔